ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ جی مشہود بٹ نام ہے میرا، میں لندن سے بات کر رہا ہوں۔ جی بٹ صاحب فرمائیے۔ جی مولانا صاحب، میں اصل میں اہل سنت والجماعت گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں نے تقریباً 15 سال پہلے میں نے احمدیت اختیار کر لی تھی۔ کیا اختیار کر لی تھی؟ میں احمدی ہو گیا تھا۔ مرزائی، اچھا جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ مرزائی کہتے ہیں لیکن ہم احمدی آپ کہتے ہیں۔ مرزائی کہیں گے، صحیح، اچھا جی۔ اچھا، ابھی میں تھوڑی کوشش کروں گا مختصر ٹو دی پوائنٹ بات کروں، کیونکہ چھوٹے سے وقت میں بہت زیادہ لمبی گفتگو جی جلدی بات کریں۔ پہلی چیز تو یہ ختم نبوت کے اوپر آپ نے بولا قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ پیش کریں۔ اب احمدی جو ہیں ہم بہت عرصے سے آیات قرآن کی پیش کر رہے ہیں ختم نبوت کے اوپر۔ کیا جی؟ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں امت مسلمہ میں نبوت جاری رہے گی۔ جب بھی اس امت کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی باہر سے نبی نہیں آئے گا کوئی۔ اس کے لیے آیت جو ہے سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ نیا نبی آئے گا؟ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو بھی ترجمہ آتا ہے ہمیں؟ اچھا آتا ہے نا آپ کو؟ جی بالکل آتا ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے نیا نبی آئے میں گا؟ عرض کر رہا ہوں، اس میں من النبیین، امت مسلمہ میں صدیق پیدا ہوتے رہے، امت مسلمہ میں شہداء پیدا ہوتے رہے، امت مسلمہ میں صالحین بے تحاشا اولیاء پیدا ہوئے۔ ایک ہی بریکٹ میں منن کے بعد خدا نے یہ چاروں درجے چلیں ٹھیک، آگے چلیں، بات جواب دیتے ہیں آپ کو، آگے چلیں، ٹھیک ہے نا جی، اور بات کریں آپ۔ اچھا اس کے بعد اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں ایک اور آرگیومنٹ دیتا ہوں۔ قرآن میں اللہ پاک نے سورہ جو ایک حدید ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 29 ہے، اس میں خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا يَمْشَوْنَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی جی ٹھیک ہے نا جی، آپ عالم ہیں، آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں، چلیں آپ۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے نیکسٹ ورس میں خدا کہتا ہے لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ۔ بِيَدِ اللَّهِ نہیں لکھا ہوا، آج ٹھیک پڑھیں آپ۔ بِيَدِ اللَّهِ، جی جی، بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ جی جی، جیسے انعام پہلی امتوں کو، پہلی قوموں کو ملے ہیں، مولانا صاحب میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، بالکل بڑے ادب سے سن رہے ہیں، ہم بھی بات کریں آپ۔ ہاں جی، جیسے انعام پہلی امتوں کو ملے ہیں خدا قرآن میں کہتا ہے اسی طرح کے انعام تمہیں دوں گا۔ پہلی امتوں کے لوگ دنیا میں ہی نبی بنتے رہے ہیں نا، بات کریں آپ۔ اور اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں اہل کتاب سے دگنا دوں گا تاکہ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ مسلمانوں کو اللہ کے فضل سے کچھ ملا ہی نہیں۔ اچھا یہاں ٹھہر جائیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے جو 1400 سال کا عرصہ گزرا ہے، آپ مرزائی لوگ اس دور میں کس کو نبی مانتے ہیں؟ بڑی پیاری بات کی آپ نے، دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری امت مسلمہ کہتی ہے نا کہ آپ صدیق تھے۔ چلیں اگر آپ کی میں دلیل مانوں، نہیں آپ جو کہتے ہیں، آپ جو نبوت نہیں نکالنے لگے ہیں، میں نے پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ جو دو آیات پیش کی ہیں سورہ نساء کی، جو میں نے آیت پیش کی ہے، آپ اس پر کیا روشنی ڈالتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ پہلے سوال آپ سے علامہ صاحب نے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے تو ہم پر دگنا انعام ہوگا۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہے، لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، آپ کے کتنے نبی ہیں؟ کیونکہ آپ پر دگنا ہوگا، ان کے 10,000 ہیں تو آپ کے 20,000 نبی ہوں گے۔ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ان آیتوں کے میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیں کتنے نبی ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات والی نہیں، کتنے آپ کے نبی ہیں؟ اچھا چلیں اس کا میں اب جواب دیتا ہوں، بڑے ہوش سے جواب سن لیں آپ۔ جتنے بھی پہلے نبی آتے رہے ہیں، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ اس نے پہلے کسی نبی کی غلامی میں نبوت حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہماری بات کا جواب دیں، کسی نے بھی بات نہیں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں، میں اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ کتنے دیکھیں مولانا صاحب، بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں، بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ نہیں میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ آزاد اور مستقل نبی بنے ہیں، کسی نے کسی کی پیروی کے نتیجے میں نبوت حاصل نہیں کی۔ اور یہ غلام نبی تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ صرف نبوت، مولانا صاحب نہ صرف نبوت بلکہ ہر درجہ نبی پاک کی غلامی میں ملے گا۔ یہ تو خدا کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی میری اور اس رسول کی تو غلامی ہوتی ہے نا وہ۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کی بات